بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث سن لیجئے۔ حدیث نمبر 242، تراویح کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 2009، کتاب صلاۃ التراویح، باب فضل من قام رمضان ایمانا واحتسابا الی آخری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے تقاضے سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فائدہ: حدیث شریف میں تراویح کی نماز کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صلاۃ تراویح کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ تراویح کی نماز سنت ہے اور اجتہادی اور اجماعی مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد فرض اور واجب ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آج کل ہمارے کچھ احباب تراویح کی تعداد، تراویح کی رکعات کے سلسلے میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے اور اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو رہا ہے، جو کہ فرض ہے۔ بھلا سوچئے تو صحیح کہ سنت میں جھگڑنا جو فرض کے ختم ہونے کا سبب بنے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تراویح صرف 8 رکعات ہے اور 3 وتر ہے، بلکہ وتر کے سلسلے میں بھی ایک، 3، 5، 7 اور اس طریقے کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہے اور 3 وتر ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رمضان کے نوافل کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1147، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب التہجد میں بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا یہ استدلال غلط ہے کہ اس سے وہ تراویح کی 8 رکعات ثابت کریں، کیونکہ یہاں پر رمضان اور غیر رمضان دونوں کا ذکر ہے، اور تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے کہ یہ باب رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے سلسلے میں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ان حضرات کو اصرار ہے تو وہ 8 ہی پڑھیں، دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ 8 پڑھنے والوں پر لعن طعن کریں۔ یعنی جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان پر لعن طعن کریں، اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو تراویح کی نماز پر بھی لیا ہے کہ یہ تراویح کے سلسلے میں بھی ہے، تو یہ ان کی سمجھ ہے، اور نہ ہی 8 پڑھنے والوں کو یہ حق ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے کو گالی گلوج اور سنت کا مخالف کہیں۔
اس لیے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ ابو اسحاق شیرازی متوفی 476 ہجری فرماتے ہیں، اور سنت مؤکدہ میں سے قیام رمضان بھی ہے، اور وہ 10 سلام کے ساتھ 20 رکعت ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن لازم قرار نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا الی آخرہ، اور افضل یہ ہے کہ 20 رکعت جماعت سے پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں نص موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب کے پاس جمع کیا، انہوں نے لوگوں کو تراویح پڑھائی۔ ہمارے بعض احباب نے تنہا پڑھنے کو افضل کہا ہے، کیونکہ چند رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور باقی دنوں اپنے گھر پر پڑھی۔ علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ نے کتاب المہذب کی ان مذکورہ عبارتوں کی شرح سے قبل عنوان لگایا ہے فرع فی مذاہب العلماء فی عدد رکعات التراویح۔ ان عنوان کے تحت لکھتے ہیں ہمارا مذہب یعنی مذہب شافعی، ہمارا مذہب یہ ہے کہ وتر کے علاوہ تراویح 20 رکعت ہے 10 سلاموں کے ساتھ، اور وہ 5 ترویحات ہیں، اور ایک ترویحہ 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعت ہیں، یعنی پوری تفصیل امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی شرح المہذب میں۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ پھر لکھتے ہیں یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ وغیرہم کا ہے، اور قاضی عیاض نے بھی جمہور علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں 36 کی تعداد کا ذکر ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہمارے احباب نے 20 رکعت کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت یزید ابن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ بیہقی نے فرمایا کہ دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے گا اس طور پر کہ وہ لوگ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رمضان میں 20 رکعت قیام کے سلسلے میں روایت ذکر کی ہے۔ یہ ساری باتیں المجموع شرح المہذب صفحہ نمبر 788 اور 789 میں مذکور ہے۔ یہ کتاب سعودی کی چھپی ہوئی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بھی 20 رکعت کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ دیکھیے فتاوی شامی جلد 2 صفحہ نمبر 493 سے 495 کے درمیان پوری بحث ہے۔ تو دیکھیے ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المہذب میں اور نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح المہذب میں 8 رکعت تراویح کا ذکر کہیں نہیں کیا، البتہ ایک جگہ 40 اور ایک جگہ 36 رکعت کا ذکر کیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بیان کیا، اور پھر ان 40 رکعتوں اور 36 رکعتوں کا جواب بھی دیا ہے، جو طوالت کی وجہ سے میں یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ 8 رکعت کا تصور ان بزرگوں کے یہاں اسلاف کے یہاں نہیں تھا، اور نہ ہی 8 کے بارے میں معلومات تھی، البتہ 36 اور 40 کا علم تھا۔ ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوا کہ 20 رکعت ہی سنت ہے، اور 20 رکعت پر ہی اجماع ہے۔
اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس اجماع کو تو نہ کرے، 8 پڑھتا ہے تو 8 ہی پڑھے، اور جو 20 پڑھتا ہے وہ 20 ہی پڑھے، لیکن آپس میں لعن و طعن، اختلاف و انتشار اور گالی گلوج سے بچنا چاہیے۔ رمضان تو عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے تراویح کی نماز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، تو عبادتوں میں مشغول نہ ہو کر لا یعنی میں پڑھنا اچھا نہیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، آمین۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کو عبادتوں سے زندہ رکھا یا نماز تراویح ادا کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ تراویح اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اس نے یہ امید کیا کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے کبیرہ اور صغیرہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔